أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحمده تعالی وبمنه وفضله۔ آج ہمارے دورہ تفسیر القرآن کا سبق نمبر 115 ہے۔ 12واں پارہ سورہ ہود کی آیت نمبر 61 سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ، اور قوم سمود کی طرف، أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے انہی کی قوم سے، انہی کا ہم قوم حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قال، نبوت ملنے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی پوجا کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، وہی تمہارا سچا معبود ہے۔ وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اسی نے تم کو پیدا کیا ہے زمین سے، یعنی قوم سمود کو زمین سے پیدا کرنے کا مطلب سب کے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، اپنے دست قدرت سے مٹی لے کر پھر اس میں روح پھونکی تو حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اب چونکہ سب انہی کی اولاد ہیں اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور اسی میں اس نے تمہیں عمر دی، تمہیں ٹھہرایا، تمہیں بسایا۔ فَاسْتَغْفِرُوهُ، جب اسی نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی نے تم کو زمین میں بسایا ہے تو پھر اسی سے بخشش طلب کرو۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، رجوع کرو، یعنی بار بار معافی مانگو، بار بار اس کی بارگاہ میں جھکو، توبہ کرو۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب جو ہے قریب بھی ہے، مجیب دعاؤں کو قبول کرنے والا بھی ہے۔ قالو، انہوں نے جواب میں کہا، یا صالح، اے صالح، قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، اس سے پہلے تم ہمارے درمیان مرجو تھے، تم سے تو بڑی امیدیں وابستہ تھیں، تم تو بڑے لائق فائق ہونہار تھے۔ اتنہانا، کیا تو ہمیں روکتا ہے، منع کرتا ہے، ما اس چیز سے، یعبد آباؤنا، جن کی ہماری باپ دادا پہ عبادت کرتے تھے۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ، اور ہمیں تو شک ہے، کس میں؟ مما تدعونا، اس کے بارے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، ہمیں تو اس کے بارے شک ہے۔ صالح علیہ السلام کس کے بارے بلاتے تھے؟ اللہ کے بارے میں۔ چلو بھی اللہ کی عبادت کرو۔ الیہ مریب، تدعونا الیہ مریب، اور ہم تو شک میں ہیں، کھلے شک میں۔ قال یا قوم، فرمایا اے میری قوم، ارأیتم،
ذرا بتلاؤ تو صحیح، ذرا دیکھو تو صحیح۔ ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن نشانی پر ہوں، روشن دلیل پر ہوں، وآتانی منہ رحمہ، اور اس نے مجھے رحمت عطا کی ہو اپنی طرف سے، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت، اس کے بعد اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو پھر کون میری مدد کرے گا؟ وہی تو ہے نا جو مجھے بھیجنے والا ہے۔ فما تزیدوننی غیر تخسیر، تو تم میرے گھاٹے کے علاوہ گھاٹے میں ہی اضافہ کر رہے ہو، تم نہیں تزیدوننی زیادہ کرتے ہو میرا، غیر تخسیر علاوہ خسارے کے، تم مجھ تو خسارے میں اضافہ کر رہے ہو۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ، یہ ہے اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی، فَذَرُوهَا، تو تم اس کو چھوڑ دو، کچھ نہ کہو اس کو، تأکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کی زمین میں کھاتی رہے گی، جہاں سے جی چاہے کھائے گی۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور دیکھ لینا برائی کے ساتھ اسے ہاتھ بھی مت لگانا، چھونا نہیں اس کو برائی کے ساتھ۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، اگر تم نے برائی کے ساتھ اس کو چھوا، ہاتھ لگایا، تو تم کو پھر عذاب پکڑ لے گا، وہ عذاب بھی دور نہیں ہوگا، قریب، بڑی جلدی تمہیں پھر عذاب آئے گا۔ فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے، اس قوم نے اس اونٹنی کو کاٹ کے رکھ دیا، مار ڈالا، اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ فقال، تو فرمایا حضرت صالح علیہ السلام نے، تم نے بڑا برا کیا ہے، اب تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، اب تم اپنے گھروں میں 3 دن تک رہ لو، بس فائدہ اٹھا لو، 3 دن کی مہلت ہے تمہیں۔ ذالک وعد غیر مکذوب، یہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہے۔ فلما جاء امرنا، پھر جب آ گیا ہمارا حکم، عذاب آ گیا، نجینا صالحا، ہم نے بچا لیا صالح کو، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، برحمت منا، اپنی طرف سے رحمت فرما کر، ومن خزی یوم اذ، اور اس دن کی رسوائی سے، قیامت کے دن تو رسوائی ہوگی نا ظالموں کی، دنیا میں بھی بچا لیا اور قیامت کے دن کی رسوائی سے بھی بچا لیا۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک تمہارا رب جو ہے قوی بھی ہے، عزت والا ہے، غلبے والا ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور پکڑ لیا ظالموں کو ایک چیخ نے، ایک چنگھاڑ نے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو جب صبح ہو گئی تو وہ اپنے گھروں کے اندر الٹے پڑے ہوئے تھے، اوندے پڑے ہوئے تھے، سب کی کڑاکا نکل گیا سب کا۔ کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ کبھی یہاں بسے ہی نہیں تھے۔ جب وہ چیخ ہوتی ہے نا، تو چیخ کے ساتھ آواز زوردار آئے تو یہ دھماکے کیا ہوتے ہیں؟ زوردار آواز ہی تو ہوتی ہے جس کی وجہ سے الٹ پلٹ ہو جاتا ہے۔ الا ان ثمود کفروا ربہم، خبردار سن لو، بے شک سمود نے اپنے رب کا کفر کیا، انکار کیا۔ الا بعدن لثمود، خبردار لعنت ہو، پھٹکار ہو سمودیوں پر۔
اب آگے ابراہیم علیہ السلام کا مختصر ذکر آ رہا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور بے شک آ گئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرا، ایک خوشخبری لے کر۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے بھیجے جو خوشخبری لے کر آئے تھے۔ قالوا سلاما، انہوں نے آن کے کہا سلام ہو، انہوں نے سلام کہا۔ قال سلام، تو جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام فرمایا۔ پتہ چلا یہ سلام شروع سے چلا آ رہا ہے۔ وہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، وہ فرشتوں کی ٹولی بیٹھی ہے، جاؤ ان کو سلام کرو۔ انہوں نے بھی جا کے السلام علیکم کہا تو انہوں نے وعلیکم السلام فرمایا یہ تحیہ ہے تیرا اور تیری اولاد کا، یہ سلام شروع سے ہی چلا آ رہا ہے۔ فما لبثا، پھر نہیں دیر ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد ہی، ان جاء بعجل حنیذ، ابراہیم علیہ السلام لے کر آ گئے ایک بھنا ہوا بچڑا ایک روسٹ کیا اور مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مہمان نوازی یہ انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ تو اللہ توفیق دیوے، مہمان آ جائے تو کبھی اس پر کڑنا نہیں چاہیے، جو ہو سکے مہمان کی خدمت کرنی چاہیے۔ دیکھیے نبی کریم علیہ السلام جب حرا سے واپس تشریف لائے، آپ نے حضرت سیدہ خدیجہ سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو، زملونی زملونی۔ جب کچھ سکون ہوا تو حضرت خدیجہ نے پوچھا آقا ہوا کیا تھا؟ آپ نے سارا کچھ بیان کیا۔ ایک لفظ یہ بھی فرمایا، مجھے تو اپنی لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو ڈر لگا کہیں میری جان نہ نکل جائے۔ تو پتہ حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، نا محبوبہ نا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ کے اندر کوالٹیاں ہیں۔ یہ نہیں کہا آپ تہجد زیادہ پڑھتے ہو، آپ نفل زیادہ پڑھتے ہو، کعبے کا طواف زیادہ کرتے ہو، یہ نہیں کہا، بلکہ کوالٹیاں کیا بیان کی؟ محبوبہ آپ رشتہ داریاں نبھا جانتے ہو، مہمانوں کی خدمت کرنا جانتے ہو۔ تو یہ جو کوالٹیاں ہیں نا، یہ انبیاء کی سنت ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی بھنا ہوا بچڑا لے کے آ گئے، رکھا، کھاؤ جی۔ فلما رعا، پھر جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے ایدیہم لا تصل الیہ، کہ آنے والوں کے جو ہاتھ ہیں، انسانی شکل میں آئے تھے نا، آنے والوں کے ہاتھ بچڑے تک نہیں پہنچ رہے، ناکرہم، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اوپرا سمجھا۔ ایک ہوتا نا معرفہ، جانا پہچانا، ایک ہوتا ہے نکرہ، عام نکرہ، اوپرا اجنبی سمجھا۔ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور اپنے جی میں، اپنے دل میں ڈر محسوس ہوا، یہ تو دشمن لوگ لگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رواج یہ تھا جو آ کر کھاتا وہ اپنا ہوتا، اور دشمن اگر کسی کے گھر چلا جاتا تو کچھ نہیں کھاتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیونکہ پہچانتے نہیں تھے، اللہ نے نہیں بتلایا تو نہیں جانتے تھے، تو دیکھا یہ تو کوئی دشمن نہ ہو۔ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا نہیں، ڈریے نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں لوط کی قوم کی طرف۔ یہ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سدوم کا علاقہ ہے وہاں کے باسیوں کی طرف بھیجا تھا کہ انہیں جا کے اللہ کا پیغام سنائیں۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ،
اور ابراہیم علیہ السلام کی عورت بیوی کھڑی تھی، خوشخبری کا سن کے ہنس پڑی۔ فبشرناها باسحاق، تو ہم نے اس کو خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام کی کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام ہوگا اسحاق۔ اس سے پہلے حضرت ہاجرہ کے بطن سے ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام انہیں اللہ کے حکم سے حرم شریف جہاں آج ہے یہاں چھوڑ کے آ گئے تھے۔ تو یہاں تھی حضرت سارہ، اکیلی تھی، کوئی بچہ نہیں تھا، تو فرشتوں نے مبارک دی ان کو اسحاق علیہ السلام کی، فکر نہ کر تیرے گھر بیٹا ہوگا اسحاق، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد تیرے ہاں یعقوب بھی ہوگا۔ پہلے بیٹا ہوگا اور بیٹے کے بعد یہ جوان ہوگا، بڑا ہوگا، شادی ہوگی، پھر اس کو بھی بیٹا ملے گا جس کا نام ہوگا یعقوب۔ اچھا، یہاں ایک بات یاد رکھیے، یہ تو ہمارا دعویٰ نہیں ہے کہ نبیوں کو ہر آن ہر گھڑی ہر بات کا علم ہوتا ہے، نہیں، یہ دعویٰ نہیں ہے۔ نبیوں کو اتنا ہی پتہ ہوتا ہے جتنا اللہ عطا کرتا ہے، لیکن بعض لوگ نا اس میں ذرا شدت اختیار کرتے ہیں، کہہ دیتے ہیں نہیں، اللہ کے بغیر کوئی جانتا ہی نہیں کل کیا ہوگا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ ایسے نہیں کہنا چاہیے، ایسے کہنا چاہیے اللہ کی عطا کے بغیر، اللہ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ اب دیکھیے نا، ان فرشتوں نے بتایا کہ نہیں بتایا، آپ کے پیٹ میں لڑکا ہوگا جس کا نام ہوگا اسحاق، پھر اس لڑکے کو بھی اللہ لڑکا عطا کرے گا جس کا نام ہوگا یعقوب۔ قالت یا ویلتا االد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب۔ حضرت سارہ نے کہا ہائے 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 ہائے، اس عمر میں میرے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں، آلد میں جنوں گی، وانا عجوز میں تو بڑھیا ہوں، وہذا بعلی اور یہ جو میرا خامد ہے شیخا یہ بھی تو بوڑھے ہیں، ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، بوڑھا بندہ بڑھیا عورت ان کے ہاں لڑکا پیدا ہو جائے۔ قالو، فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ کی پاوروں پر تعجب کرتی ہو؟ اللہ تو بہت کچھ کر سکتا ہے نا۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ یہ خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ حضرت سارہ کو۔ کون کر رہے ہیں؟ فرشتے، اور فرشتے جو کام بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ نبی کی بیوی کو فرشتے کہہ رہے ہیں رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ پتہ چلا یہ بیویاں یہ اہل بیت ہوتی ہیں، اور جو بندہ نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے اہل بیت ہونے کا منکر ہو تو وہ قرآن شریف کی ان آیات مبارکہ کا منکر ہے جس میں ازواج مطہرات کو اہل بیت کہا گیا ہے۔ وہ جو 22ویں پارے میں ہے نا سورۃ احزاب کے اندر آیت مبارکہ جس میں ازواج مطہرات، اس سے پیچھے اور بعد میں ذکر ہی اہل بیت کا ہے، پہلے اور بعد میں کن کا ذکر ہے؟ اہل بیت کا۔ تو کئی لوگ ایسے ہیں بے وقوف جو اپنی مرضی پر قرآن کو چلانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں، اگر بیویاں اہل بیت نہیں ہیں تو اور کون اہل بیت ہوگا؟ انہو حمید مجید، بے شک وہ بڑی تعریفوں والا ہے، مجید بڑی عزت والا ہے۔ فلما ذہب عن ابراہیم الروع، پھر جب چلا گیا ابراہیم علیہ السلام سے خوف، جب تسلی ہو گئی نا کہ نہیں یہ دشمن لوگ نہیں ہیں، ڈر ختم ہو گیا،
وجاءتہ البشریٰ، اور آئی ان کے پاس خوشخبری، یجادلنا، تو ابراہیم نے ہم سے جھگڑنا شروع کر دیا، فی قوم لوط، لوط کی قوم کے سلسلے میں، کیونکہ فرشتوں نے بتایا تھا کہ ہم آپ کو بتانے آئے ہیں، ایک تو خوشخبری دینی تھی، دوسرا یہ جو لوط کی قوم ہے یہ بڑی لونڈے باز ہے، یہ عورتوں سے اتنی رغبت نہیں رکھتے، یہ تو لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں، بڑا گھناؤنا کام کرتے ہیں، ہم تو ان کو تباہ کرنے آئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی مہربان تھے، کہا نہ، یا اللہ مہلت دے دے، یا اللہ مہلت دے دے، رہنے دے، شاید سمجھ جائیں۔ تو ان کے اس عرض معروض کرنے کو اللہ کہتا ہے یہ تو ہمارے ساتھ جھگڑا کرنے لگ گئے تھے، پیارا بڑا تھا نا، کچھ سخت لفظ نہیں ہے، یجادلنا فی قوم لوط، یہ ہمارے ساتھ لوط کی قوم کے بارے میں جھگڑا کرنے لگ گیا۔ پھر آگے فرمایا ان ابراہیم، بے شک ابراہیم، لحلیم، بڑے حلم والے ہیں، بڑے تحمل والے ہیں، اواہن، بڑی آہ آہ کرنے والے ہیں، آہ آہ کرنے والے ہیں، منیب، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حلم والا بنایا، اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حلم والا بنایا، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کو بھی اللہ تعالیٰ نے حلم والا بنایا۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، فرمایا اے ابراہیم چل چھوڑ ان کو، اس خیال کو چھوڑ دے، ان سے منہ موڑ لے۔ انہو قد جاء امر ربک، بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا ہے۔ تفاسیر میں یہ بھی لکھا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہوئے میرے رب کے فرشتوں، اگر لوط کی قوم میں 50 آدمی بھی نیکوکار ہوئے پھر بھی تم عذاب نازل کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں، اگر 50 ہوئے تو پھر ہم عذاب نہیں نازل کریں گے، لیکن ہیں نہیں، اور میں 40 ہوں گے، انہوں نے کہا اگر 40 ہوئے پھر بھی عذاب نازل نہیں کریں گے، لیکن ہیں نہیں 40 نیکوکار۔ فرمایا اگر 30 ہوئے، اگر 20 ہوئے، کرتے کرتے بات 5 تک آ گئی۔ تو انہوں نے کہا نہیں، وہاں تو 5 بھی راست باز نہیں ہے سوائے لوط علیہ السلام کے اور ان کی 2 بیٹیوں کے، کوئی نیکوکار نہیں ہے، کوئی شرک کے اندر مبتلا ہے، کوئی اس گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ، بے شک ان کے پاس آنے والا ہے عذاب جو کہ رد نہیں کیا جائے گا، پھیرا نہیں جائے گا۔ اب فرشتے ابراہیم علیہ السلام سے رخصت ہوئے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ، اور جب آ گئے ہمارے فرشتے حضرت لوط کے پاس، سِیءَ بِهِمْ، لوط نے ان کو دیکھا تو بڑا غم ہوا، کیوں یہ جو فرشتے آئے تھے نا بڑے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، سوچا یہ میرے مہمان ہیں اور یہ میری قوم جو ہے یہ تو بڑی بدبخت ہے، وہ تو ان کو دیکھ کر چھوڑے گی نہیں اور میں تو ان سے لڑ بھی نہیں سکتا، میں تو کمزور ہوں، میں تو لڑ بھی نہیں سکتا، کیا کروں میں اب مہمانوں کو ان وحشیوں سے کیسے بچاؤں؟ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور ان کی وجہ سے دل تنگ ہوا۔ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ، اور فرمایا یہ دن بڑا ہی سخت ہے، میرے گھر میں میرے مہمانوں کو رسوا کیا جائے گا۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور آ گئی لوط علیہ السلام کے پاس ان کی قوم دوڑتی دوڑتی۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے ہی انہیں برے کاموں کی عادت تھی، جو آئی نا قوم، تو انہوں نے کہا لوط نکال اپنے مہمان، نکال ان کو،
ہم ان کو لے کر جائیں گے۔ سمجھ تو گئے حضرت لوط علیہ السلام یہ کیوں لڑکوں کو لے جانا چاہتے ہیں؟ قال یا قوم، فرمایا میری قوم، اوے ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، کیونکہ میں نبی ہوں نا، تو نبی قوم کا باپ ہوتا ہے، اور بچے جو ہیں، بچیاں بچے، وہ ان کی اولاد ہوتی ہیں۔ جس طرح حضرت عائشہ ہماری کیا لگتی ہیں؟ امی، ہم ان کے بیٹے ہوئے، تو ہماری یہ جو بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، یہ ان کی بیٹیاں لگی نا۔ تو فرمائیے جو تمہارے گھروں میں عورتیں ہیں نا، یہ میری بیٹیاں ہیں۔ ہن اطہر لکم، یہ جو تمہاری بیویاں ہیں میری بیٹیاں، یہ تو تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں۔ اب تم نے اپنی شہوت پوری کرنی ہے تو ان سے کرو جن کے ساتھ تمہارا نکاح ہوا ہے۔ فاتقوا اللہ، اوے اللہ سے ڈرو، ولا تخزون، اور نہ مجھے رسوا کرو، فی ضیفی، میرے مہمانوں کے بارے میں۔ الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی ایک بندہ بھی نیک بخت نہیں ہے، نیک طریقے والا کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے؟ اچھا، بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے پیشکش کی تھی کہ یہ جو میری بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ تم نکاح کر لو، تو یہ نکاح کے بعد تمہارے لیے پاکیزہ ہو جائیں گی۔ لیکن میرا دل مطمئن نہیں، کیونکہ سارے ہی وحشی تھے، تو نکاح تو ہونا تھا دو کے ساتھ، تو باقیوں کے ساتھ کیا ہوتا؟ اس لیے پہلی بات ہی زیادہ قوت والی ہے کہ نہیں، جو تمہارے گھروں میں ہیں وہ میری بیٹیاں ہی لگتی ہیں نا، وہ ان کے ساتھ جاؤ۔ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، انہوں نے کہا، بدماشوں نے، اوہ لوط تمہیں تو پتہ ہے ہمارے لیے تیری بیٹیوں میں ذرا بھی حق نہیں ہے، ذرا بھی التفات نہیں ہے، ہم نے عورتوں کو کیا کرنا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور بے شک تو جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً، فرمایا کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا میں پناہ لیتا کسی مضبوط پائے کی، کسی مضبوط پائے کی پناہ لیتا۔ تو اللہ نے توجہ ہٹا دی تھی اس طرف سے، پہلی مضبوط پائے میں تو تھے، خود اللہ کی پناہ میں تھے نا۔ اگر اللہ سے عرض کرتے تو پھر جو کچھ ہونا تھا وہ بعد میں ہو گیا۔ قالوا یا لوط، فرشتوں نے کہا اے لوط فکر نہ کر، انا رسول ربک، بے شک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک، یہ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتے، فاسر، پھر ان کو لے چل، فاسر تو لے چل، بے اہلک، اپنے گھر والوں کو، یعنی تیری دو بیٹیاں ہیں ان کو ساتھ لے چل، بقطع من اللیل، رات کے کسی حصے میں، ولا یلتفت منکم احد، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، نکل جا، لے جا ان کو، الا امرأتک، مگر تیری بیوی، تیری بیوی تیرے ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ وہ مومنہ نہیں ہے، وہ مومنہ نہیں ہے۔ وہ سورۃ تحریم 28واں پارہ، وہاں دو عورتوں کا ذکر ہے، نکالو سورہ تحریم، یہ آیت نمبر 10 ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، ایک نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک لوط علیہ السلام کی بیوی، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں عورتیں ہمارے دو بندوں کے نیچے تھیں اور نیک بندوں کے، فخانتاہما، تو ان دونوں نے خیانت کی تھی اپنے اپنے شوہروں سے، یعنی شرک کرتی رہیں، شرک کفر کرتی رہیں۔
نبیوں کی پالیسی کے خلاف بات کرتی رہی۔ انہو مصیبہا ما اصابہم، بے شک تیری بیوی کو بھی وہی پہنچے گا جو دوسروں کو پہنچے گا، سزا ملے گی۔ ان موعدہم الصبح، بے شک ان کا وعدہ صبح کے وقت کا ہے، صبح کے وقت ان پر عذاب آئے گا۔ الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ فلما جاء امرنا، پھر جب آ گیا ہمارا حکم، ہمارا عذاب آ گیا، جعلنا عالیہا سافلہا، تو ہم نے اس سرزمین کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے دھماکہ ہوا بہت زبردست، بہت زبردست، بم نہیں پھٹتا جس طرح، کوئی چیز پھٹی، زمین پھٹ گئی، اور وہ جو نیچے والا حصہ تھا وہ اوپر آ گیا اور اوپر والا حصہ نیچے آ گیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا، اور ہم نے ان پر بارش برسائی، حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، پکے ہوئے کنکر والے پتھروں کی ان پر بارش برسائی۔ چھوٹے چھوٹے تھے، چھوٹے چھوٹے پتھر۔ یہ مٹی جو ہے نا، یہ مٹی جب سخت دھوپ میں پک جاتی ہے، جس طرح یہ کچی اینٹیں پکتی نہیں ہیں بھٹے کے اندر گرمی کے اندر، تو وہ پھر وہ سخت پتھر بن جاتی ہیں نا، اینٹیں بن جاتی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی۔ مسومۃ عند ربک، تیرے رب کے ہاں ہر ٹکڑے پر نشان لگا ہوا تھا، اس بندے کے لیے یہ ہے ٹکڑا، اس بندے کے لیے یہ ٹکڑا ہے، اس بندے کے لیے یہ ٹکڑا ہے۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اور وہ ظالموں سے کچھ دور نہیں ہیں۔ یہاں ظالموں سے مراد ہیں مکے والے۔ یہ لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے نا، یہ مکہ سے کوئی اتنی دور نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے ہم قوم حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، فرمایا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود۔ ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور ناپ کے اندر اور تول کے اندر کمی نہ کرو۔ کچھ چیزیں ناپ کر دی جاتی ہیں، کچھ چیزیں تول کر دی جاتی ہیں۔ تو جو ناپی جاتی وہاں کپڑا وغیرہ، وہ ناپ کے اندر بھی کمی کرتے تھے، دیتے وقت وہ کم ناپ کر دیتے تھے، سودا تول کر دیتے وقت اس میں بھی ڈنڈی مار جاتے تھے، شرک بھی کرتے تھے۔ فرمایا انی اراکم بخیر، میں تو تمہیں خوشحال دیکھتا ہوں، تم تو آسودہ حال ہو، اچھے بھلے کھاتے پیتے ہو، پھر تمہیں یہ ڈنڈیاں مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور بے شک مجھے ڈر ہے تم پر ایک گھیر دینے والے دن کے عذاب کا، عذاب یوم محیط، اس دن کے عذاب کا جو عذاب گھیر لے گا۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور اے میری قوم تم پورا کرو ناپ کو اور تول کو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر مت دو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فسادی بن کر مت پھرو۔ بقیت اللہ خیر لکم، یہ جو اللہ کی عطا کردہ خزانوں میں سے تمہارے سب پاس بچ جاتا ہے، اللہ کا دیا ہوا جو بچ جاتا ہے، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ تھوڑا ہے تمہارے پاس مال، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو، یقین ہو، تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں کوئی تم پر نگران بن کے نہیں آیا، نگہبان بن کے نہیں آیا۔ قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا اے شعیب، الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، وہ کیا تیری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں اس چیز کو
جس کو ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا تیری نماز یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے مالوں میں جو چاہتے ہیں وہ نہ کریں؟ یہی حکم دیتی ہے تیری نماز؟ انک لانت الحلیم الرشید، بے شک تو بندہ بڑے علم والا ہے، بڑے نیک چلن والا ہے، تو ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ قالا، فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، ارأیتم، کیا خیال ہے تیرا، ان کنت علی بینۃ من ربی، اور اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اس نے مجھے اپنی جناب سے رزق حسن عطا کیا ہو، اچھا رزق دیا ہو۔ بعض مفسرین نے رزق حسن سے مراد یہاں نبوت بھی لی ہے، کہ مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی ہو، وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اور میں نہیں چاہتا کہ میں جس چیز سے تم کو منع کرتا ہوں خود اس کی مخالفت شروع کر دوں، میں یہ نہیں چاہتا۔ ان اريد الا الاصلاح، میں نہیں چاہتا مگر اصلاح، مستطاعت، جہاں تک ہو سکے میں اپنی استطاعت کے مطابق اصلاح چاہتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ، اور مجھے صرف اللہ ہی کی طرف سے توفیق ہے، علیہ توکلت، اسی پر میں نے توکل کیا ہے، اور اسی کی طرف الیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ یہ جو آیت ہے نا، وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، کہ جس چیز سے میں تمہیں منع کرتا ہوں وہ خود کروں، یہ میں نہیں چاہتا۔ پتہ یہ چلا کہ جو داعی دین ہو، جو مبلغ ہو، جو وہ کہتا ہے نا اسے خود بھی وہ کرنا چاہیے، اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ وَيَا قَوْمَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، اے میری قوم، اور تمہیں نہ ابھارے شقاقی، میری ضد، ان یصیبکم، کہ پہنچے تم کو، مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح، کہ تم کو صالح کی قوم یا ہود کی قوم یا نوح کی قوم کو جو پہنچا تھا وہ تمہیں بھی پہنچے، جو عذاب ان کو ملا تھا، کہیں ایسے نہ ہو کہ میری ضد کی وجہ سے تم وہ عذاب جھیل لو۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور لوط کی قوم کوئی تم سے دور تھوڑی ہے، نہ جگہ کے اعتبار سے دور ہے اور نہ زمانے کے اعتبار سے دور ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اپنے رب سے استغفار کرو، بخشش مانگو، اور پھر اس کی طرف توبہ کرو، یعنی بار بار استغفار کرو، توبہ کرو، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں خود اپنے رب کی بارگاہ میں 100 مرتبہ روز استغفار کرتا ہوں۔ ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب بڑا مہربان اور بڑی محبت والا ہے۔ قالوا یا شعیب، کہا ہے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، اور تیریاں گلاں تو سانوں سمجھ ہی نہیں آؤندیاں، جو تو کہتا ہے نا ان میں سے اکثر باتیں ہم نہیں سمجھتے۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور بے شک ہم تمہیں نا اپنے درمیان بڑا کمزور بندہ سمجھتے ہیں، مارے نہ کی لڑنا، ہم تمہیں کچھ کہتے نہیں۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَّمْنَاكَ، اور اگر تیرا خاندان نہ ہوتا نا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کے مار دیتے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور نہیں تو ہم پر عزت والا، ہماری آنکھوں میں تیری عزت نہیں ہے، یا دوسرا معنی، اور ہم تیرے اندر کوئی زور نہیں دیکھتے کہ تو ہم پر قابو پا لے گا، طاقتور ہوگا۔ فرمایا یا قوم، اے میری قوم، ارہتی، ایک طرف ہے میرا کنبہ اور ایک طرف ہے میرا اللہ، تو تمہیں اللہ کی نسبت میرا کنبہ زیادہ عزیز ہے، تم اللہ سے نہیں ڈرتے اور میرے کنبے سے ڈرتے ہو، میرے کنبے تک کا تمہیں خیال ہے، اللہ کا خیال نہیں۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور تم نے اللہ کو تو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے، اللہ کو تم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہو۔
ان ربی بما تعملون محیط، جس اللہ کو تم کچھ نہیں سمجھتے نا، بے شک وہ میرا رب جو تم کرتے ہو سب کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اور اے میری قوم اپنی اپنی جگہ اپنا اپنا کام کرو، میں بھی اپنا کام کرتا ہوں۔ سوف تعلمون، ان قریب لگ جائے گا پتہ، من یأتیہ عذاب یخزیہ، کس پر آتا ہے رسوا کرنے والا عذاب، ومن هو کاذب، اور کون ہے جھوٹا۔ دیکھو سوف تعلمون کہ فوراً بعد کیا ہے، من یاتیہ عذاب، پتہ چلا عالم یعلم کے بعد جب عذاب ہونا تو اس کا معنی صرف جاننا نہیں ہوتا بلکہ بھگتنا ہوتا ہے، پھینٹا لگنا ہوتا ہے۔ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ، اور انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب آ گیا ہمارا حکم، ہمارا عذاب آ گیا، نَجَّيْنَا شُعَيْبًا، ہم نے شعیب کو بچا لیا، والذین آمنوا، اور معہو، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، برحمت منا، اپنی رحمت کے ساتھ، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور پکڑ لیا ظالموں کو چیخ نے، چنگاڑ نے پکڑ لیا، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا وہ وسع ہی نہیں تھے پہلے، کچھ عمر نکل چکا تھا ان کا۔ الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، جس طرح لعنت پڑی تھی سمودیوں پر اسی طرح لعنت ہو مدین والوں پر بھی۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، یہ نہیں کہ اس وقت کوئی نافرمانی کرتا تھا تو اس پر پھٹکار ہے آج چھٹی ہو جائے گی، نہ، اللہ کی نافرمانی کا کبھی سوچنا بھی نہیں۔ اور دیکھو جو بندہ جتنا ذی منصب ہوتا ہے اس پر اتنا ہی اللہ کا خوف لازم ہے، جتنا 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 اونچا چلتا جائے گا اتنا ہی اس پر اللہ کا خوف لازم ہے۔ یہ علماء ہوں، سادات ہوں، جو بھی ہوں، مشائخ ہوں، یہ نہیں کہ بس اونچے ہو گئے دنیا میں اب ان پر شریعت لاگو ہی نہیں ہوتی، شریعت سب پر لاگو ہوتی ہے، انہیں جھکے رہنا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی آیتیں دے کر اور سری غلبہ دے کر، واضح غلبہ دے کر۔ کدھر بھیجا؟ الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے سرداروں کی طرف۔ فاتبعوا امر فرعون، تو وہ جو سردار تھے نا وہ پیچھے چلے فرعون کے امر کے، فرعون کے کہنے کے، جو فرعون کہتا تھا وہی کرتے جاتے۔ وما امر فرعون برشید، اور فرعون کا حکم تو بالکل ہی کسی کام کا نہ تھا نا، بالکل نکما تھا۔ یقدم قومہ یوم القیامہ، جس طرح اس دنیا میں وہ آگے آگے تھا، فرعونی پیچھے تھے، اسی طرح قیامت کے دن فرعون ان کو فرعونیوں کے آگے آگے ہوگا۔ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، پھر ان کو لا ڈالے گا جہنم کے اندر۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور کتنا برا گھاٹ ہے جہنم جو ہے، یہاں کو اترا جاتا ہے لیکن یہ وہ خبیث یہ اپنے ماننے والوں کو لے کر جہنم کے اندر اتر جائے گا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پیچھے پڑی ان فرعونیوں کے یہاں بھی لعنت، اور قیامت کے دن بھی، دنیا میں بھی ان پر لعنت اور آگے بھی لعنت۔ بئس الرفد المرفود، اور کتنا برا انعام ہے ان کو ملا۔ انعام ملتا ہے نا لوگوں کو، تو ان کو انعام ملے گا لتروں والا، جہنم والا، کتنا برا ہے۔ ذالک من انباء القری، یہ بستیوں کی خبریں ہیں، نقصہ علیک، ان کو ہم آپ پر بیان کرتے ہیں، آپ کو سناتے ہیں۔ منہا قائم، ان بستیوں میں کوئی اب بھی ہیں، کھڑی ہیں، وحصید، اور کوئی بالکل کٹ گئی ہیں۔ کھیت ہوتا ہے نا، فصل جب کاٹ لی جاتی ہے تو بس ختم، تو جس طرح فصل کٹی ہوتا ہے نا، اس طرح کچھ بستیاں کٹی ہوئی ہیں۔ وما ظلمناہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن ظلموا انفسہم، لیکن انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء، تو دنیا میں جن بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے نا،
انہوں نے ان کو ذرہ بھی فائدہ نہیں پہنچایا۔ لما جاء امر ربک، جب آ گیا تیرے رب کا امر، وما زادوہم غیر تتبیب، اور نہیں ان کو بڑھایا، نہیں انہوں نے بڑھایا سوائے تباہی کے۔ تباہی 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 ان کے حصے میں آئی۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب کی جب وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے ہوں۔ ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کا پکڑنا بڑا سخت ہے، بڑا دردناک ہے، سخت دردناک ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے، لمن خاف عذاب الآخرہ، اس بندے کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ ذالک یوم، یہ وہ دن ہے، مجموع، جمع کیے جائیں گے، لہو، اس کے لیے، الناس، لوگ، جس دن کے لیے سارے لوگ جمع کیے جائیں گے۔ وذالک یوم، اور یہ وہ دن ہے، مشہود، جس دن سب کو حاضر کیا جائے گا۔ کوئی بندہ اول سے لے کر آخر تک، جناب آدم سے لے کر آخری انسان تک، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو وہاں جمع نہ ہو، جو وہاں حاضر نہ ہو۔ تو قیامت کے دن سب کو وہاں حاضر کیا جائے گا۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، ہم اس کو مؤخر نہیں کریں گے، قیامت آئے گی اپنے ٹائم پر، جو ٹائم مقرر ہے نا اس سے ہم اس کو پیچھے نہیں کریں گے۔ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، مگر ایک گنی ہوئی مدت ہے، بس اس سے پیچھے نہیں کریں گے۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ، تو جس دن وہ آئے گا نا قیامت کے دن، تو کوئی جان اللہ کے اذن کے بغیر بات نہیں کر سکے گی۔ اللہ کے اذن سے ہی جو بولے گا بولے گا، وگرنہ کوئی بول نہیں سکے گا۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، تو ان میں سے کچھ شقی ہیں، کچھ سعید ہیں۔ شقی بدبخت، سعید نیک بخت۔ تو کوئی نہیں بولے گا اللہ کے اذن کے بغیر۔ ہاں، سرکار کے لیے اذن ہو چکا ہے، اذن ہو چکا ہے، لیکن وہاں پھر اذن اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اللہ کے اذن سے پھر سرکار شفاعت کریں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، تو جو بدبخت ہیں، شقی ہیں، فَفِي النَّارِ، وہ تو جائیں گے نا جہنم کے اندر۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، ان کے لیے وہاں رینگنا ہے اور چنگھاڑنا ہے، مار دڑ آوازیں آئیں گی ان کے لیے، گدے نہیں رینگ رہے، اور جس طرح جانور نہیں، درندے نہیں دھاڑ رہے۔ درندہ دھاڑتا ہو تو ڈر نہیں لگتا بندے کو، کوئی یار یہ کی مصیبت آ گئی کوئی، تو وہاں بھی ان کے لیے تکلیف ہی تکلیف ہے۔ خالدین فیہا، تو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اگلی آیت بھی قرآن کی مشکل ترین آیتوں میں ایک آیت ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے۔ کب تک ہمیشہ رہیں گے؟ ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، جب تک زمین آسمان رہیں گے اس وقت تک وہ جہنم میں رہیں گے۔ الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا رب چاہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ زمین و آسمان تو فنا ہو جائیں گے، سور پھونکتے ہی فنا، تو ہمیشگی کہاں رہی؟ جواب یہ ہے کہ یہ اس زمین آسمان کی بات نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دے گا، اس آسمان کی جگہ دوسرا آسمان لے آئے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، اس دن اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا، اور آسمانوں کو بھی دوسرے آسمانوں سے بدل دیا جائے گا، تو وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے فرمایا الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا رب چاہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے وہ حاوی ہے، اللہ کرے گا نہیں لیکن کر تو سکتا ہے نا، اللہ نے یہاں اپنی پاور دکھائی ہے۔ الا ما شاء ربک، دو بندے گزرے ہیں،
جو ویسے تو لڑتے ہی رہے آپس میں. ایک کا نام ہے حضرت شیخ ابن عربی اور ایک کا نام ہے ابن تیمیہ، لیکن ایک مسئلے پر دونوں اکٹھے ہو گئے. وہ کہتے ہیں یہ جو جہنم ہے نا، اچھا اہل سنت نہیں اس کے ساتھ. اہل سنت کا موقف یہی ہے کہ جہنم بھی فنا نہیں ہوگی ہمیشہ ہمیشہ، لیکن یہ دونوں کہتے ہیں کہ نہیں، جہنم اخیر فنا ہو جائے گی، جنت فنا نہیں ہوگی. یہ ان دونوں کا نظریہ ہے. لیکن یاد رکھنا کہ بھول میں نہ آ جانا، کہیں کبھی کوئی تمہارے سامنے پیش کر دے. تو اہل سنت کا نظریہ کیا ہے کہ یہ جہنمی ہمیشہ ہمیشہ جہنم، کیونکہ قرآن کے اکثر نصوص اسی بات پر دلالت کرتی ہیں. ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب جو چاہے کرے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، بہرحال جو لوگ سعید ہیں، فَفِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں جائیں گے. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں. ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین آسمان قائم ہے. الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا رب چاہے. لیکن اس کی آگے الفاظ کیا ہے؟ عطاءً، یہ سعیدوں کا، نیک بختوں کا جنت میں رہنا یہ اللہ کی عطا ہے، غیر مجذوذ، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، یعنی ہمیشہ ہمیشہ سعید جو ہے وہ جنت میں رہیں گے. فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء. اچھا اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے بظاہر خطاب نبی کریم علیہ السلام کو، لیکن حقیقت میں ہر امتی کو خطاب ہوتا ہے. فلا تک، اور نہ ہو تو، فی مریۃ، شک میں، کسی دھوکے میں نہ رہنا. مما یعبد ہؤلاء، اس سے جسے یہ کافر پوجتے ہیں، ان بتوں کے بارے میں دھوکے میں نہ آنا. ما یعبدون، یہ نہیں پوجتے، الا کما یعبد آباؤہم من قبل، جس طرح کہ اس سے پہلے ان کے باپ دادا پوجا کرتے تھے. یہ بس اپنے باپ دادا کی روش پر چلے آ رہے ہیں، سر شر ان کو کوئی نہیں ہے. وَإِنَّا لَمُنْوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور بے شک ہم ان کا حصہ ان کا پورا پورا دیں گے. جو انہوں نے کفر کیا ہے ان کا حصہ پورا ملے گا، غیر منقوص، اس میں کمی شمی کوئی نہیں ہوگی، پورا سودا ملے گا ان کو. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، بے شک ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، پھر بعد میں اس میں اختلاف کیا گیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات سبقت نہ کر گئی ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. اللہ نے پہلے ہی لکھ رکھا تھا کہ یہ قوم اپنی مدت پوری کرے گی. اگر یہ بات نہ ہوتی تو جس طرح یہ آپس میں لڑے تھے نا کتاب اللہ کے بارے میں، تو ان کی مدت بھی پوری کر دی جاتی. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک یہ لوگ جو ہیں اس کے بارے میں کھلا شک میں ڈالنے والے ہیں، شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو پورا یقین نہیں. تو خدا کے لیے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جو سن رہے ہیں، تم قرآن کے اندر اختلاف مت کرنا، قرآن سے بغاوت مت کرنا. قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، قرآن کو ہر چیز پر مقدم رکھنا. جو قرآن کہے اس کے آگے سر جھکانا. یہ لوگوں کی سازش ہے کہ مسلمان قرآن سمجھ نہ سکیں. اللہ سمجھنے کی، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور بے شک ہر ایک کو تیرا رب اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دے گا. إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، بے شک وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس کو سب کی خبر ہے. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے نا، آپ ثابت قدم رہیے، کبھی ڈگمگائیے گا نہیں. وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور وہ بھی جو توبہ لائے ہیں، توبہ کر چکے ہیں تیرے ساتھ، پہلے مشرک تھے
بعد میں توبہ کر لی، تیرے ساتھ ایمان لے آئے۔ ولا تطغوا، اور اے لوگو سرکشی نہ کرنا، کبھی سرکشی نہ کرنا، قرآن کے سامنے سر جھکا دینا، قرآن کے آگے بس سر تسلیم خم رہنا چاہیے۔ انہ بما تعملون بصیر، بے شک جو تم کر رہے ہو اللہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اور ظالموں کی طرف میلان نہ کرنا، ظالموں کی طرف نہ جھکنا۔ فتمسکم النار، اگر تم ظالموں کی طرف جھکے تو تمہیں آگ چھو لے گی، آگ چھو لے گی۔ ہم بھی جا جا کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں خدا کے لیے ظالموں کی طرف مت جھکو، ظالموں کی طرف جھکو گے، بہتان بازی کرو گے، جھوٹے عقیدے رکھو گے، ایسی باتیں کرو گے جس سے شان رسالت کے اندر تنقیص ہوتی ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ فتمسکم النار، تمہیں آگ چھو لے گی۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگاروں میں سے۔ ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ بس اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا مددگار سمجھو، پھر اللہ جس کو تمہارا مددگار بنا دے وہ اللہ ہی کی مدد ہے نا۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پڑھا تھا نا پیچھے آپ نے، فرشتوں کی مدد آئی تھی تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور نماز قائم کرو دن کی دونوں کناروں پر، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں۔ دن کے دونوں کنارے کون کون سے ہیں؟ بعض مفسرین نے کہا فجر اور عصر، اور رات کے کچھ حصے میں یہ آ گئی مغرب عشاء۔ لیکن یہ یاد رہے یہ آیات لگتی ہیں معراج سے پہلے کی۔ یہ جو 5 نمازوں کا ہمارا یہ سسٹم جو ہے نا، یہ معراج کے بعد شروع ہوا تھا، معراج کے بعد۔ ذرا 16واں پارہ نکالو، سورہ طٰہٰ، یہ آیت نمبر 130۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو یہ کہتے ہیں نا ان کی باتوں پر صبر کرو۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکی بولو، تسبیح پڑھو۔ کب؟ قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے۔ سورج نکلنے سے پہلے کون سی نماز ہوئی؟ فجر۔ وقبل غروبها، اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے کون سی نماز آئی؟ عصر۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کے وقتوں میں، وقت نہیں، رات کے وقتوں میں نماز پڑھو۔ رات کے وقتوں میں کون کون سی نماز ہے؟ مغرب، عشاء، تہجد، سرکار کے لیے تہجد۔ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے کناروں میں، دن کے کناروں میں۔ اور دن کے کنارے کتنے ہوتے ہیں؟ دن کس چیز کا نام ہے؟ جب سورج اوپر ہوتا ہے تو دن، جب تک اوپر رہے گا دن ہے، جب نیچے چلا جائے گا تو رات ہے۔ تو اس کے کنارے کتنے ہیں؟ 3، کیونکہ سورج نکلتا ہے ادھر سے، جدھر سے نکلا ایک کنارہ وہ، اس کنارے پر نماز کون سی آئی؟ فجر۔ پھر یہ سیدھا نہیں جاتا بلکہ ایسے اوپر کر چڑھتا ہے، اوپر چلا گیا۔ اور دوسرا کنارہ یہ، اس کنارے پر نماز کون سی آئی؟ ظہر۔ اور پھر یہ ڈھل گیا تو اس کنارے پر نماز کون سی آئی؟ مغرب۔ تو 5 نمازیں تو قرآن سے بھی ثابت ہیں، وہ پہلے کا ہے اور یہ بات کا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں
لے جاتی ہیں برائیوں کو۔ بندے سے گناہ ہو گیا، برائی ہو گئی، تو بندہ بعد میں نیکی کر لیتا ہے نا، تو بعد والی نیکی اس برائی کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ نے وضو کر لیا، یہ بھی نیکی ہے، تو پچھلا گناہ ختم کر دیتی ہے۔ نماز پڑھ لیجیے، پچھلے گناہ ختم کر دیتی ہے۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے۔ اوے بندے ہو، بشر ہو، تم سے گناہ ہوتے رہیں گے، برائیاں ہوتی رہیں گی، اور لیکن خدا کے بندو بالکل ہی غافل نہ ہو جانا، بلکہ جو ہی موقع ملے فٹ ساتھ نیکی کر لیا کرو، بعد میں نیکی کرو، تو بعد والی نیکی پہلے گناہوں کو ختم کر دے گی۔ یہ نصیحت ہے، نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ وَاصْبِرْ، اور صبر فرمائیے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع فرماتا نیک کام کرنے والوں کے اجر کو۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ، اور تو کیوں نہ بنے تم سے پہلی قوموں میں سے اولو بقیتن، خیر والے، پہلی قوموں میں جو خیر والے تھے، بھلائی والے تھے، وہ کیوں نہ ہوئے؟ کیا نہ ہوئے؟ ینہون عن الفساد فی الارض، زمین سے فساد کو روکنے والے کیوں نہ بنے؟ الا قلیلا، مگر تھوڑے تھوڑے بنے، ممن انجینا منہم، ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ان سے بچا لیا تھا۔ واتبع الذین ظلموا، اور اتباع کی ظالموں نے، ما اترفوا فیہ، جس میں وہ عیش کر رہے تھے، اور ظالم اپنی عیش میں ہی پڑے رہے۔ وکانوا مجرمین، اور تھے مجرم۔ وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو خام خواہ ہلاک کر دے، ظلم سے ہلاک کر دے، اور بستیوں والے نیک لوگ ہوں۔ نیکوں کی بستیوں کو اللہ تباہ نہیں کرتا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر چاہتا تیرا رب تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، زبردستی بنا دیتا، ان میں خیر و شر پیدا ہی نہ کرتا۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور اللہ فرماتا ہے ہمیشہ یہ اختلاف کرتے رہیں گے۔ یہ پوری قوم کی قوم دیکھو نا، یہ ہمیشہ اختلاف کرتی رہے گی، ہر جگہ اختلاف ہی اختلاف نظر آ رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی حکمت بالغہ ہے، اس کو بس سہنا پڑے گا۔ ہمارے سنیوں میں کتنے گروپ ہو گئے، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں۔ بس آپ نے ذرا اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، تحمل اور بردباری کے ساتھ، نیکی کے ساتھ اپنی زندگی کے دن گزارنے ہیں۔ الا من رحم ربک، مگر جس پر تیرے رب نے رحم کر دیا۔ تو پتہ چلا جو باوقار طریقے سے زندگی گزارے گا اس پر رب کا رحم ہے۔ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی لیے اللہ نے پیدا کیا ان کو۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور تیرے رب کی بات پوری ہو گئی۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، بے شک میں بھر دوں گا جہنم کو، من الجنت، جنوں سے، والناس، اور لوگوں سے، اجمعین، سب سے، جن بھی اور انسان بھی، ان سب کو میں جہنم میں ڈر کے ان کو بھر دوں گا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اب دیکھو نا، اللہ نے جنت بنائی ہے تو خالی رکھنے کے لیے تو نہیں بنائی نا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کسی کو بھیجے گا۔ جہنم بنائی ہے تو وہ بھی خالی رکھنے کے لیے تو نہیں نہ بنائی، وہ تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر کسی نہ کسی کو داخل کرے گا نا، تو جنت بھی اللہ بھرے گا اور جہنم بھی بھرے گا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ مِنْ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور یہ سب کچھ ہم آپ کو سناتے ہیں رسولوں کے واقعات سے، رسولوں کی خبریں ہم آپ کو سناتے ہیں۔ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، جن سے آپ کے دل کو یہ ثابت رکھیں، دل کو مضبوط رکھیں۔ ہم نے پیچھے آپ نے رسولوں کو قصے سنائے، نبیوں کے قصے سنائے، وہ کیوں سنائے؟ تاکہ آپ کا دل مضبوط رہے کہ ان پر بھی مصیبتیں آئی تھیں، تکلیفیں اٹھائی تھیں، انہوں نے صبر کیا، اللہ نے اجر دیا۔ تو اسی طرح محبوب ہم بھی آپ کے دل کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ، اور اس مسئلے میں، اس صورت میں آ گیا ہے حق آپ کے پاس،
و موعظہ اور نصیحت آ گئی ہے، و ذکریٰ للمؤمنین اور مومنوں کے لیے نصیحت آ گئی ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اور کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے، اعملوا علی مکانتکم اپنی اپنی جگہ کام کیتی جاؤ، انا عاملون ہم بھی اپنا کام کرتے ہیں، وانتظروا انا منتظرون اور تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں، وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا غیب، اللہ تعالیٰ ہی سب کا مالک ہے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ اور اسی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے، فَاعْبُدْهُ تو پھر اسی کی عبادت کر، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ اسی پر توکل کرو، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور تمہارا رب جو تم کرتے ہو اس سے غافل نہیں ہے۔ اللہ العظیم۔ چلو جی، سورہ ہود ختم ہونے کی بھی مبارک